السلام علیکم فرینڈ، میں ہوں مرسد صدیقی، شاعرہ، افسانہ نگار، کالمسٹ، ناولسٹ اینڈ سوشل اینالسٹ، آپ کی دوستوں میں آپ کو آج جو خبر موصول ہوئی ہے وہ آپ کو سنائی دیتی ہوں۔ ایران نے اسرائیل کے شمالی حصوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل میں سائرن بجے ہیں، خوف و ہراس پھیلا ہے۔ ایران نے انتباہ جاری کیا ہے کہ کوئی بھی ملک، ایک یا ایک سے زائد یا کوئی بھی ملک اگر اسرائیل کا دفاع کرے گا اور اس کو جو ہے وہ ایڈ دے گا، اس کو کسی بھی طرح کی فیسیلیٹ کرے گا کسی بھی طرح، تو اس کو بھی جو ہے وہ ایران جو ہے وہ اپنے خلاف سمجھے گا اور پھر اس سے بھی جو ہے وہ جنگ جو ہے ایران وہ کرے گا، وہ اس کا حق رکھتا ہے۔ اور پاسداران انقلاب کو کہنا ہے کہ آپریشن وعدہ صادق سویم اس وقت جاری ہے، اور پاسداران انقلاب نے یہ بھی کہا ہے کہ بے گناہ لوگوں کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ اچھا، اسرائیل جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا زیر زمین چھپ رہے ہیں اور ان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ سائرن بج رہے ہیں اور بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اور پاسداران انقلاب کی رپورٹ جو ہے، جو کہ براہ راست وہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو کرتی ہے، یہ جو بیان جاری ہوا ہے یہ ان کی جانب سے جاری ہوا ہے۔ دوستوں، اس تمام سینیریو میں اگر آپ دیکھیں تو یہ آخر ایران کی طرف کیوں گئے؟ یہ ایران کی طرف صرف اس لیے گئے تاکہ آیت اللہ خامنائی صاحب کو وہاں سے ہٹا دیا جائے اور ان پہ الزام لگایا جائے۔ اور میں کہتی ہوں اب یہ الزام نہیں رہا، اب یہ ہر ملک کا حق ہو گیا ہے۔ ہر ملک کا حق ہو گیا ہے کہ جب ایک ملک یہ سب کچھ کر سکتا ہے، ایٹم بم بنا سکتا ہے، ایٹم بم کا استعمال کر چکا ہے، اس کے اثرات دیکھ چکی ہے دنیا کے کتنا بھیانک ہے، اب اس سے بھی زیادہ بھیانک ایک اور ہائیڈروجن بم آیا ہے۔ اس کا بھی کام یہ ہے کہ بہت زیادہ حرارت پیدا کرے گا، ہر چیز پگھل جائے گی، ہر چیز مائع بن جائے گی، انسان، ہر چیز تو وہ بھی یہی کام کرے گا۔ تو جناب علی، اس سے بڑھ کر اب کون سا بم بنے گا؟ اس سے بڑھ کر کوئی بم نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی بھی بم نہیں ہے، اور اس سے اب ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ آدھی دنیا جو ہے یہ کام کر چکی ہے۔ یعنی کہ اگر 8-10 ممالک کے پاس ہیں تو 8-10 ممالک کے پاس 8-10 نہیں ہے، یہ کئی تعداد میں اور کئی مختلف اشکال میں یہ موجود ہے۔ جب جنگیں ہوں گی تو یہ بڑی بھیانک جنگ ہوگی، لیکن جو غزوہ ہند ہے وہ جو ہے ہندوستان سے ہوگی۔ اب ہندوستان سے جنگ لڑنے کے لیے جو ہے انہیں ایک جگہ چاہیے، ایک ایسی پٹھو ریاست چاہیے جو ان کا ساتھ دے سکے، جو جہاں پہ جو انڈیا کا جو امریکہ کا ساتھ دے سکے، اس کے حواریوں کا ساتھ دے سکے، اور وہاں سے یہ لوگ جو ہے فیسیلیٹ کر سکے بھارت کو۔ لیکن بھارت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بھارت کو پیر دے دو تو پھر اسے چلانا بھی سکھانا پڑتا ہے۔ بھارت کو جتنا بھی اسلحہ دیا گیا، بھارت کو جتنی بھی چیزیں دی گئی، بھارت ان کو چلانے میں ناکام رہا، لہذا انہیں اپنے لوگ بھی دینے پڑے۔ لوگ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر اپنے لوگ کی قربانی بھی دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اس کے لیے امریکہ بہت پریشان ہوا۔ امریکہ جو خود حواری تھا اس کا، بھارت کا، وہ آیا اور اس نے جو ہے وہ بیچ میں جو ہے وہ جنگ رکوائی تاکہ نئی حکمت عملی تیار کی جائے اور نئے سرے سے جو ہے پاکستان میں داخل ہوا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے جو ہے اس جنگ کا انتخاب کیا پہلے ہم ایران سے آیت اللہ خامنائی صاحب کو ہٹا دیتے ہیں تاکہ یہاں سے جو ہے ہم مانیٹریٹ کر سکیں انڈیا کو پاک اسلامیہ کے خلاف۔ تو جناب علی، یہ ہے ان کی سچویشن جو انہوں نے ایران پر حملہ کیا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے۔ تو اپنے بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائیں۔ اللہ حافظ۔